FM 96.6 اور میں ہوں سیدہ انمول فاطمہ، اور میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں اسٹوڈیو میں تنہا نہیں ہوں، آج میرے ساتھ ایک ادبی شخصیت موجود ہیں۔ آپ FM 103 کے ڈپٹی ڈائریکٹر براڈ کاسٹر ہیں اور سرگیان کے نام سے ایک کمال کلاسیکل میوزیکل شو کرتے ہیں اور کلاسیکل موسیقی کو پروموٹ کرنے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں سید آفاق حسین سے۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آپ نے ہمیں بلایا، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں اس سلسلے میں۔ جی سر، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایز اے براڈ کاسٹر اپنی جو ہمارے آنے والے براڈ کاسٹرز ہیں ان کے لیے بلایا ہے، تاکہ آپ ان کے لیے ایک کیا کہتے ہیں ان کو بتا سکیں کہ آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئے، آپ نے اس طرح فیلڈ میں کام کیا۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے سفر کا آغاز کیسے کیا؟ دیکھیں جی، براڈ کاسٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے اس کا آغاز FM 103 سے کیا۔ اس سے پہلے میں پروگرام کنڈکٹ کیا کرتا تھا، لیکن براڈ کاسٹنگ کا کوئی مجھے تجربہ نہیں تھا۔ جب 2003 میں FM 103 شروع ہوا تو میں پہلا اس کا پروگرام مینیجر تھا، اور میں غزل ٹائم اس زمانے میں 12 سے 3 کیا کرتا تھا، وہ ہفتے میں غالباً 4 شو تھے۔ تو ہمارا FM 103 پہ تجربہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے FM کی ہسٹری میں کلاسیکی موسیقی کو پروموٹ کیا شعوری طور پہ۔ میں نے اپنے پروگرام میں بڑے غلام علی خان صاحب، استاد سلامت علی خان، نزاکت علی خان، استاد امانت علی خان، فتح علی خان، اور خاص طور پہ FM کی دنیا میں انڈین گانے ہم نے شروع کیے تھے، خاص لتا منگیشکر۔ اور میں کمپیریزن کیا کرتا تھا لتا منگیشکر، میڈم نور جہاں، رفیع، مہدی حسن، تو موازنہ کرتے ہوئے لوگوں کو سنوایا ہم نے اچھا میوزک، اس لیے ہمارا 103 اس وقت ٹیک آف کر گیا تھا۔ جو آپ کا یہ شعبہ ہے، یہ ملک اور ملک کے لوگوں کی کس طرح خدمت؟ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ شعوری طور پہ آپ ایک بہترین اور صحت مند معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں براڈ کاسٹنگ کی وجہ سے، نئے نئے خیالات اور اپنی اقدار کو پروموٹ کر سکتے ہیں، صحت مند رویوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ FM کا شعوری طور پر استعمال معاشرے میں تبدیلی کا اہم پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے پروگرام ایسے ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کے پاس براڈ کاسٹنگ کا ایک بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے بہت سے آر جے آئے، بہت سے آر جے گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی آر جے میں کیا کیا خوبیاں ایک اچھا براڈ کاسٹ؟ سب سے پہلی خوبی یہ ہے، ایک پریزنٹر کی سب سے پہلی خوبی کہ اس کی آواز میں چاشنی ہو، اس کی آواز پرکشش ہو۔ اچھی آواز ہوگی تو لوگ اٹریکٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس کا تلفظ ہے، تلفظ کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ اور مشاہدہ۔ اچھا مطالعہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ عمدہ بات کرے گا، اپنے مشاہدے کو شیئر کرے گا لوگوں کے ساتھ، اس کی بات بات میں اس کا علم نظر آنا چاہیے۔ اگر بے علم پریزنٹر کو بٹھا دیا جائے تو وہ سوائے بکواس کو اور کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے پڑھا لکھا ہونا، مطالعہ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن سر، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آواز کا اتنا نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کی آواز اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ آر جے ہیں۔ لیکن ان میں دیکھیں اب تو رواج ہو گیا نا، لوگ اس کو شعوری طور پہ لیتے نہیں ہیں، تلفظ ٹھیک نہیں ہے تب بھی وہ مائک دے دیتے ہیں، مطالعہ اچھا نہیں ہے پھر بھی وہ بیٹھا پروگرام کر رہا ہوتا ہے، بکواس کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو۔ لیکن ڈھنگ کی بات ان سے ہوتی نہیں ہے۔ ڈھنگ کی بات وہی کرے گا جس کا مطالعہ وسیع ہے، مشاہدہ اچھا ہے، اور وہ جانتا ہے کچھ میوزک کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں۔ تو زندگی کی بات کرتا ہے پریزنٹر تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور یہ چیز مطالعے سے آتی ہے، ادب کے مطالعے سے آتی ہے خاص طور پہ۔ ٹھیک ہو گیا سر، ہم امید کریں گے کہ جو بھی آگے آنے والے لوگ ہیں اور ہم لوگ اس چیز پر ذرا زور دیں کہ ہم لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں، مطالعہ کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے۔ اچھا سر، اب ہمیں یہ بتائیں کہ ایک براڈ کاسٹر کس طرح صحت مند اقدار کو فروغ دے سکتا ہے اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو اسے اپنے معاشرتی اقدار کا علم ہونا چاہیے، اس کی قدر و منزلت کو جانتا ہو، اور پھر شعوری طور پہ وہ ایسے موضوعات کو چنے جو ہماری اقدار کو پروموٹ کرنے والی ہوں، ثقافت کو پروموٹ کرتی ہوں، ہمارے رویوں کو پروموٹ کر رہی ہوں، اور ہمارے جو معاشرتی اقدار ہیں اس میں مذہبی اقدار بھی ہیں، سیاسی اقدار بھی ہیں، اخلاقی اقدار بھی ہیں، اور شعوری طور پر ایک پریزنٹر یہ تمام کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جائے، ایسے پروگرام کرے، ایسی گفتگو کرے جو صحت مند ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمارے معاشرے کو کس طرح پروگرامز کی ضرورت ہے، کس ٹائپ کے پروگرامز انہیں کرنے چاہیے؟ ایسے پروگرام جس میں زندگی کا عرفان ہو، جس میں ہماری ثقافت پروموٹ ہو، جس میں ہماری قدریں پروموٹ ہوں، جس میں ہمارا رسم و رواج پروموٹ ہو، اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے۔ اور اپنی آڈینس کو کوئی براڈ کاسٹر کس طرح انگیج رکھ سکے زیادہ تر اپنے؟ زیادہ ظاہر ہے کہ وہ جب ان سے ان کی زندگی کی بات کرے گا، ان کے مسائل کی بات کرے گا، تو وہ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کی بات ان کے دل میں، اس کے
मुंह से निकल के उनके दिल में उतरेगी, और वो उसी वक्त हो सकता है जब वो उनकी बात कर रहा हो, उनके नफा नुकसान की बात कर रहा हो। तो आपके जिंदगी में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपके जो लिसनर्स थे वो आपके साथ बड़े अटैच हो गए? बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं एक दफ़ा रात का प्रोग्राम करके वापस आया तो मुझे सुबह एक फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपके प्रोग्राम की वजह से मैंने खुदकुशी करने से गुरेज किया। क्यों? मैं बड़ा डिप्रेस था और मैं रावी के किनारे खड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसी हरकत करता तो मैंने अपना फ़ोन पे ना FM लगाया 103, तो आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरू हुआ। तो जब आपने गुफ्तगू शुरू की तो आपकी गुफ्तगू की वजह से मुझे थोड़ा सा कैथारसिस हुआ, ऐसा लगता है जैसे ये मेरी बात हो रही है, मेरे दर्द की बात हो रही है। तो उस वक्त मैंने ये फैसला वापस लिया और मैं सारा प्रोग्राम आपका सुन के घर पहुंचा और मेरा कैथारसिस हो चुका था और मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका। तो आपके प्रोग्राम की वजह से, आपकी बातों की वजह से मैं डिप्रेशन से निकला। तो जब ऐसा कोई वाकया होता है तो एक ब्रॉडकास्टर कैसा फील करता है उसे? बहुत अच्छा फील करता है कि उसकी वजह से उसको पसंद किया जा रहा है, उसकी बातों को अप्रिशिएट किया जा रहा है और लोग बड़े प्यार से, मोहब्बत से उसको सुनते हैं। ज़हनी सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। सर, जिसमें आपने अप्रिसिएशन की बात की तो क्रिटिसिज्म भी होता होगा? यकीनन ऐसा होता है कि जो बात लोगों को अच्छी नहीं लगती उसमें वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो उनके मन के मुताबिक नहीं होती या उनके ज़हन के मुताबिक नहीं होती तो फिर वो बाकायदा तनकीद करते हैं और अच्छे अल्फाज में माज़रत भी करते हैं बाज़ और बाज़ अच्छी खासी खुली तनकीद भी करते हैं। तो आप इस जो तनकीद है उसका किस तरह जवाब? तनकीद मैंने कभी भी उसको ज़ात के हवाले या ना का मसला नहीं बनाया, बल्कि मैं तनकीद को एक सेहतमंद बात समझता हूँ, क्योंकि तनकीद से रोशनी पैदा होती है, इंसान सीखता है और इंसान को सीखना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तामीर हो तो वही बेहतर होती है। और इसलिए इंसान तनकीद से बहुत कुछ सीखता है अपनी गलतियों से। जब गलतियां दूसरे लोग निशानदेही करते हैं तो फिर ज़्यादा एहसास होता है। ठीक हो गया, तो इंसान उस टाइम ज़्यादा उस पर कोशिश करता है उस गलती को ख़त्म करने की। सर, आपने जैसे अभी बताया कि एक ब्रॉडकास्टर के लिए मुशाहिदा, मुताले और तजुर्बे की बहुत अहमियत है, तो किस तरह के मुतालिया, किस तरह के तजुर्बे? देखें, मुताला किताबों का मुताला, दिलों का मुताला, शख्सियात का मुताला और मुशाहिदा आपके सामने जो कुछ हो रहा है, आप वो जो कुछ आपके सामने मुआशरे में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और ये मुशाहिदे का शेयर होना है। और उसके साथ अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें से आपके मुताले की झलक नजर आती है। जब इंसान गुफ्तगू करता है, अल्फाज का चुनाव करता है तो साफ जाहिर होता है ये इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। तो मुताला जो है वो आपकी गुफ्तगू का आईनादार है। जितना बेहतरीन, जितना आला मुताला होगा उसकी आपकी गुफ्तगू भी उस कदर मुदल्लल खूबसूरत होगी। सर, आपने क्लासिकल मौसीकी के लिए बड़ा काम किया। आपकी अपनी एक तंजीम है कारवान, जहाँ पे आपने हर मौसीकार को प्रमोट किया, उनकी इज्जत अफजाई की और नई आवाज़ों को भी वहाँ पे मुतारिफ कराया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से ये है कि मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक एक ऐसी शानदार तख्लीक है इंसान की, और इल्म मौसीकी बाकायदा एक नहायत ही पेचीदा, खूबसूरत, पुरकशिश इल्म है, फ़न है और ये सीखने सिखाने वाली चीज़ है। तो पाकिस्तान में क्लासिकी मौसीकी, बरसगीर पाक हिंद की बात करता हूँ, ये मौसीकी नहायत ही खूबसूरत मौसीकी है, इंडियन मौसीकी जिसे कहते हैं, और दुनिया का कोई निज़ाम इसका सानी नहीं रखता, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और हमारी मौसीकी इस कदर पुरकशिश है, इतनी खूबसूरत है, ये सुर की और लय की महराज है। और मैंने शौरी कोशिश की है कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, क्योंकि मौसीकी इंसान की बहीमियत को ख़त्म करती है, इंसान के अंदर जो जानवर है ना उसको ख़त्म करती है, मारती, और इंसानियत निखर के सामने आती है मौसीकी से। इंसान की जो दरिंदगी है उसको ख़त्म करती है मौसीकी। आप देखें कि जो मौसीकी सुनने वाले लोग हैं वो बड़े धीमे होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उनमें दरिंदगी कम होती है, उनमें हैवानियत कम होती है, इंसानियत ज़्यादा होती है मौसीकी सुनने से। तो आपको लगता है कि क्लासिकल मौसीकी से जो हमारा माशरा है वो दूर है? दूर इसलिए है कि उसमें मीडिया का अहम किरदार, मीडिया ने उन्हें ज़्यादा सुनवाया नहीं है। ये तो मीडिया का काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे ऐसी चीज़ को, ऐसे आर्ट को, जिससे इंसान का ताल्लुक गहरा है। लेकिन क्लासिक मौसीकी मुश्किल भी है और मीडिया ने शौरी तौर पर इसको अपने आप से दूर रखा, लिहाजा ये लोगों से दूर होती चली गई। अदरवाइज ये नहायत ही लाजवाब और पुरकशिश फन है। जो भी फनकार, खास तौर पे लाइट मौसीकी वाले जो है, सेमी क्लासिकल, उन्होंने अगर क्लासिकल सीखी हुई है तो वो ज्यादा खूबसूरत तरीके से गा सकते हैं। मतलब मेहदी साहब हैं, चूंकि वो बहुत अच्छे गजल को हैं, लेकिन गजल गायक हैं, लेकिन उन्होंने क्लासिकी मौसीकी बाकायदा सीखी और इल्म है, इसलिए उनकी मौसीकी में ज्यादा कशिश और ज्यादा वक़ार है। तो आपके पसंदीदा मौसीकार कौन है जिनको आपको प्रमोट करने में मजा आया? मौसीकार या गुलकार? गुलकार। मेरे ख्याल में उस्ताद सलामत अली खान साहब और दीगर घरानों के जो लोग हैं, उस्ताद सलामत अली
مستان. آپ نے ان کو زیادہ سنا نہیں ہے. اگر آپ کو ان کا چسکا لگ جائے ان لوگوں کا تو پھر آپ کوئی اور موسیقی نہیں سنتے. یہ اتنی خوبصورت لوگ. تو آپ نے ماسٹر میوزک کیا, کیا اس کی یہی وجہ تھی کہ آپ موسیقی سے زیادہ قریب؟ آف کورس میں اس کی تھوڑی سی گہرائی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا, اس کی ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں سمجھنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے ایم اے میوزک کیا. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ سیکھ رہا ہوں, طالب علم ہوں, مرتے دم تک علم موسیقی اور فن موسیقی کا طالب علم رہا ہوں. تو ایز اے براڈ کاسٹر کوئی جو آج ہے وہ کس طرح موسیقی کو پروموٹ کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے تو دنیا کو بدذوق بنا سکتا ہے, چاہے تو باذوق بنا سکتا ہے. اچھی موسیقی سنائے گا تو لوگ سماعتیں اس کو غور سے سنیں گی. بری موسیقی سنائے گا لوگ سنیں گے لیکن لوگوں کو لطف نہیں آئے گا. تو ایک جو پریزنٹر ہے یا جو براڈ کاسٹر ہے وہ شعوری کوشش کر کے اچھی میوزک کو پروموٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ موسیقی کا اور براڈ کاسٹ کا گہرا تعلق. آف کورس وہ برباد بھی کر سکتا ہے, معاشرے کو خراب بھی کر سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کن ٹاپکس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے ایز اے براڈ کاسٹر؟ زندگی پہ بات ہونی چاہیے. زندگی آپ کے ارد گرد موضوعات بکھرے پڑے. آپ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھیں کتنے موضوعات سڑکوں میں بکھرے پڑے. بیکاری بھیک مانگ رہا ہے, یہ ایک موضوع ہے, ٹھیک ہے. نوجوان بچیاں آ کے آپ کی گاڑی صاف کرتے ہیں, یہ ایک موضوع ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے آ کے شیشہ صاف کرتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں, یہ ایک موضوع ہے. پھر آپ دفتروں میں جاتے ہیں, آپ کسی افسر سے بات کرتے ہیں, وہ آپ سے رشوت لیتا ہے, یہ ایک موضوع ہے. تو موضوعات آپ کے سامنے بالکل عیاں ہیں. کوئی موضوع اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سے بات کریں جو زندگی سے جڑا ہوا ہے. جب آپ نے براڈ کاسٹر یا آرٹسٹ کی ٹریننگ کر رہے تھے تو آپ نے کس چیز کو زیادہ مد نظر رکھا کہ میں نے ان میں یہ چیز پیدا کرنی ہے اور یہ چیز کو کم کرنا ہے؟ ان میں مطالعے کی لگن, خاص طور پہ ادبی مطالعہ ضروری ہے. جب تک آپ ادب کا مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو زندگی سمجھ نہیں آتی. کیونکہ باقی دنیا میں جتنے بھی مضامین ہیں ان کا تعلق انسان کی آسودگی سے ہے, اور ادب جو ہے وہ انسان کو زندگی کا ہنر سکھاتا ہے, زندگی کا ڈھنگ سکھاتا ہے. سائنس جو ہے باقی مضامین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے, لیکن ادب یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کس کے لیے گزاری. اس لیے ادب کا مطالعہ بہت ضروری ہے, خاص طور پر شعر و شاعری, نثر. دو چیزیں ہیں, ایک شاعری ہے ایک نثر ہے. تو ہمارے ڈی جیز کو چاہیے کہ وہ نثر بھی پڑھے اور خاص طور شاعری بھی پڑھے. تو آپ نے شاعری پڑھی, آپ کے پسندیدہ شاعر کون؟ ہاں, میرے پسندیدہ شاعر خدائے سخن, میر تقی میر, میر انیس, غالب, فیض, علامہ اقبال. تو آپ کا ان کا کوئی پسندیدہ شعر ہوگا؟ کس کا؟ جس کا بھی تو آپ کو پسند ہے. ہاں, مجھے میر تقی میر کے بہت سے اشعاریات بھی ہیں اور مجھے پسند بھی ہیں. کس کا سنو؟ جس کا دل چاہے آپ. ایک شعر کوئی بھی سنا دیں. میں آپ کو خدائے سخن کا شعر سناتا ہوں. روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک, اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے زندگی اور شاعری کا آپس میں کیا تعلق؟ چولی دامن کا ساتھ ہے. شاعری زندگی کی غماز ہے, زندگی کی عکاسی کرتی ہے شاعری. زندگی کے بارے میں گفتگو کرتی ہے, ڈائریکٹ براہ راست گفتگو کرتی ہے. دنیا کا کوئی اور سبجیکٹ زندگی کی اس طرح بات نہیں کرتا جس قدر شاعری کرتی, ادب کرتا ہے. آپ کے جو ہم لوگوں نے شو سنے اس میں آپ اکثر محبت کا ذکر بہت کرتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ؟ میرے نزدیک محبت جو ہے وہ کائنات کا دل ہے. محبت کے بغیر تمام جذبے پھیکے ہیں, اور یہی وہ جذبہ ہے جو کائنات کا حسن ہے. جب تک یہ جذبہ قائم ہے یہ دنیا خوبصورت ہے. تو سر آپ نے بار میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ زندگی کے بارے میں بات کریں, تو آپ زندگی کو کیسے لیتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا ہے زندگی؟ ہاں, میرے نزدیک زندگی غم کا عرفان ہے. کیونکہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اسے غم سے پالا پڑا رہتا ہے. خوشی تو ایک لمحاتی چیز ہے, غم ہی انسان کا دائمی اور ابدی ساتھی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ غم کا عرفان ہو. جب غم کا عرفان ہو جائے گا پھر آپ کو غم سے خوف نہیں آئے گا, بلکہ آپ غم کو انجوائے کریں. اور غم زندگی کا حاصل ہے, اس کا شعور ہونا چاہیے انسان. غم سے انسان موت پر ہوتا ہے, رونے سے انسان اچھا لگتا ہے, ہنسنے سے تو انسان پھیکا پھیکا سا لگتا ہے. آنسو زیادہ ہے میں انسانی زندگی میں, کیونکہ انسانی زندگی ہے ہی آنسو. کوئی ایسا دل بتائیں, کوئی ایسا انسان بتائیں جسے فراق نصیب نہ ہو. پیدا ہوتے ہی انسان کے مقدر میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے, فراق, جدائی. اسے جدا ہونا ہوتا ہے تو پھر اس کا عرفان ہونا چاہیے نا, یہ تو عذاب ہے. پھر آپ ایک فراق کو انجوائے کریں گے, لیکن یہ انجوائمنٹ خوشی کی انجوائمنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ زندگی کا حاصل ہے, زندگی کا حسن ہے, زندگی کا عرفان ہے, زندگی کی پہچان ہے. تو یہ عرفان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کے پاس تو یہ سوچ ہے ہی نہیں نا. ادب پڑھنے سے, ادب بولنے سے. تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ جو اب نئی لوگ آر جے بننا چاہتے ہیں یا براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, پروڈکشن کی فیلڈ میں آنا چاہیے, ان کے لیے کیا آپ نصیحت کرنا چاہیں گے؟
کہ وہ ایسا کیا کریں, وہ اپنے اندر کیا خوبیاں پیدا کریں. ہاں, ان میں یہ ہے کہ انہیں مطالعہ کا شوق ہو اور باذوق ہوں. ایک بے ذوق جو انسان ہے پریزنٹر بنے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی بے ذوقی پھیلائے گا. تو بے بنیادی طور پہ ایک اچھے پریزنٹر کو اعلیٰ ذوق کا مالک ہونا چاہیے. اس کا ذوق اچھا ہو, پڑھائی کے حوالے سے, سننے کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے بہترین میوزک جانتا ہو, سننا جانتا ہو, سنانا جانتا ہو. تو باذوق ہونا ضروری ہے اچھے پریزنٹر کے لیے. سر, آپ جاتے جاتے, کیونکہ اب ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا, تو آپ جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے ہماری ینگ جنریشن کو یا ہمارے لوگوں کو؟ زندگی سے محبت کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے لیے عذاب جاں نہ بنے, لوگوں کے لیے آسودہ بنے, آپ لوگوں کے لیے ایک اچھے انسان کے حیثیت سے سامنے آئے, ان کو پریشان نہ انسان دکھ نہ دے. بہت بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ نے بلایا, بڑی نوازش آپ کی. تھینک یو. خوش رہیں آپ. جی لسنر, یہ تھے سید آفاق حسین ہمارے ساتھ, اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شو کا جو ٹائم ہے بالکل ختم ہونے چلا ہے, تو آپ کو الوداع میں ہمیشہ کی طرح انہی الفاظ کے ساتھ کروں گی کہ ایک تو آپ خوش رہیے, جس طرح شاہ صاحب نے کہا, آفاق صاحب نے کہا کہ زندگی کا عرفان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, غم, فراق, جدائی, محبت, ان سب کا بہت خیال رکھیں, اور دوسروں کے لیے عذاب جان نہ بنے جیسے انہوں نے کہا. تو میں بھی آپ کو یہی نصیحت کروں گی اور یہی اسی کے ساتھ اپنے شو کی اینڈنگ کروں گی کہ واقعی کسی کے لیے عذاب جان نہ بنے, لوگوں میں خوشیاں پھیلائیں, خود بھی خوش رہیں اور اپنے سے وابستہ رشتوں کو خوش رکھنے کی, خوش کرنے کی کوشش میں مبتلا رہیں. تو آپ بھی خوش رہیں گے, لوگ بھی خوش رہیں گے, اور زندگی انشاءاللہ اچھی ہی گزرے گی. اسی کے ساتھ مجھے سیدہ نور فاطمہ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی کچھ نئے لوگوں کے ساتھ, کچھ نئی باتوں کے ساتھ. اللہ حافظ.